ایک جگہ جسے لوگ شہر ناپورسن کہتے ہیں، کہا گیا کہ وہاں صرف 1 روپے میں سب کچھ ملتا ہے، خواہ وہ سستا ہو یا مہنگا، قیمت ہمیشہ 1 روپیہ ہے۔ یہ سن کر جمال اور شمل کے دل جوش سے بھر گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ اگر یہ سچ ہے تو وہیں رہ کر اتنی بچت کر سکتے ہیں کہ دکھ بھری نوکری سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو سکتے ہیں۔ شوق اور حرص نے انہیں بے چین کر دیا، لیکن جانے سے پہلے گاؤں کے بزرگوں سے مشورہ کیا۔ بزرگوں کے چہروں پر خوف کی جھلک نمایاں تھی۔ انہوں نے سختی سے انکار کیا اور کہا کہ شہر نپورسن جانا زندگی کو موت کے حوالے کرنے کے برابر ہے، کیونکہ وہاں جانے والا کبھی واپس نہیں آتا۔ لیکن دونوں دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اگر ہم نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو ہمارا برا کیوں ہوگا؟ ہماری قسمت آزمانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس عزم کے ساتھ انہوں نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن شمل اور جمال صبح سویرے نکلے اور 2 دن تک وہ دشوار گزار پہاڑی راستوں، پتریلی ڈھلوانوں اور جنگلوں سے گزرے۔ وہ دونوں اداس لیکن امید سے بھرے آخر کار تیسرے دن شاہرانہ پرسن کے دروازے پر پہنچ گئے۔ بزرگوں کی باتیں انہیں پریشان کرتی رہیں اور وہ دل میں سوچتے رہے کہ اندر کیا ہے جس کی وجہ سے لوگ یہاں آنے سے ڈرتے ہیں۔ جمال اور شمل شاہرانہ پرسن میں داخل ہوئے تو گیٹ کے قریب ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا۔ دونوں نے احترامنا سلام کیا اور پوچھا، بابا جی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہاں رہنے اور کام کرنے کے کیا اصول ہیں؟ بابا جی جو اس شہر کے رہنے والے تھے چند لمحے خاموش رہے، پھر ایک گہرا سانس لیتے ہوئے بولا، بیٹا جو کرنا ہے یہاں کر لو، یاد رکھیں ہر قدم احتیاط سے اٹھائیں ورنہ بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ یہاں ڈاکو اور ایماندار کو ایک جیسی سزا ملتی ہے۔ یہ سن کر دونوں دوستوں کے دلوں میں خوف کی ہلکی سی لہر دوڑ گئی، لیکن لالچ اور شک کا نشہ غالب رہا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا، پہلے شہر کو دیکھتے ہیں، پھر ہم کام اور کھانے کا بندوبست کریں گے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی ان کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ چاروں طرف تہوار کا ماحول تھا، دکانیں روشنیوں سے جگمگا رہی تھیں، بازار رنگ برنگے کپڑوں اور مہنگے سامان سے بھر گئے۔ لوگ چاروں طرف ہنستے، باتیں کرتے اور خریداری کرتے نظر آئے۔ جمال اور شمل جو کہ پہاڑی علاقے کے سادہ لوگ تھے، یہ سب دیکھ کر یوں محسوس ہو رہے تھے جیسے وہ کسی جنت میں آ گئے ہوں۔ جمال اور شمل شدید بھوک کی وجہ سے ایک ہوٹل میں داخل ہوئے۔ اندر ہلکی ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو ان کے پیٹ کی آگ کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ جمال نے آگے بڑھ کر ہوٹل والے سے پوچھا، بھائی جان گوشت کی قیمت کتنی ہے اور گوبھی؟ ہوٹل والے نے مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ کو 1 روپے میں 2 ٹانگیں ملیں گی۔ یہ سن کر دونوں سہیلیوں نے ایک دوسرے کو عجیب نظروں سے دیکھا اور پھر ہنس پڑے۔ شمل نے کہا، ٹھیک ہے بھائی گوشت لے آؤ لیکن ساتھ پانی اور سلاد بھی لے آؤ۔ کچھ دیر بعد دسترخوان پر بھاپ والا سالن، روٹی، سلاد اور پانی لایا گیا۔ دونوں کھانا کھانے لگے، لیکن سالن میں نمک کم تھا۔ شمل نے آواز دی، بھائی تھوڑا نمک بھی لے آؤ۔ نمک آ گیا۔ دونوں نے اسے سالن میں ملایا اور خوشی سے کھانے لگے، پیٹ بھر کر پانی پیا۔ سلاد ختم کر کے اطمینان سے اٹھ کر بل ادا کرنے لگا۔ جمال نے جیب سے 1 روپیہ نکال کر کہا، یہاں بھائی 1 روپیہ؟ لیکن ہوٹل والے نے مسکرا کر کہا، جناب آپ کے پاس 5 روپے ہیں۔ جمال نے حیران ہو کر پوچھا، تم 5 روپے کیا مانگ رہے ہو؟ ہم نے 1 روپے کا کھانا کھایا ہے۔ ہوٹل والے نے ہنستے ہوئے کہا کہ بھائی صاحب، 1 روپے کا گوشت، 1 روپے کا پانی، 1 روپے کی روٹی، 1 روپے کا سلاد اور وہ جگہ جہاں آپ بیٹھے تھے 1 روپے کا۔ یہ سن کر دونوں نے لڑنے کی بجائے حقیقت کو تسلیم کر لیا اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ یہ شہر واقعی ناخوشگوار ہے۔ بل طے کرنے کے بعد وہ ہوٹل سے نکلے اور شہر کی گلیوں میں آگے بڑھنے لگے۔ کچھ دور جانے کے بعد انہیں خبر ملی کہ ایک آدمی مزدوروں کی تلاش میں ہے۔ وہ دونوں فوراً اس کے پاس گئے۔ وہ وہاں پہنچ گئے۔ شمل نے آگے بڑھ کر شائستگی سے پوچھا،
بھائی صاحب کیا واقعی آپ کو مزدور کی ضرورت ہے؟ وہ شخص جو مالک لگتا تھا فوراً بولا، ہاں ہاں، کیوں نہیں، کون مزدور بن کر کام کرنا چاہتا ہے؟ جمال اور شمل نے ایک ساتھ کہا، ہم حاضر ہیں جناب۔ مالک نے اطمینان سے سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، ہم تم دونوں کو رکھ لیں گے۔ اس طرح دونوں دوست خوشی خوشی کام کرنے لگے۔ جمال کو باغبانی اور باغبانی کا کام سونپا گیا، جبکہ شمل کو پتھر توڑنے کا مشکل اور خطرناک کام سونپا گیا۔ اگرچہ شمل کا کام زیادہ مشکل تھا، لیکن وہ دل ہی دل میں خوش تھا کہ شاید اس محنت سے زیادہ نفع ملے گا، جبکہ جمال سوچ رہا تھا کہ اگر باغبانی کا کام ہلکا ہوا تو اجرت بھی کم ملے گی۔ ایک مہینہ بے وقت گزر گیا۔ دونوں نے دن رات محنت کی۔ جمال نے باغ کی دیکھ بھال کی، پودے لگائے اور انہیں پانی دیا، جبکہ شمل کو چلچلاتی دھوپ میں پتھر توڑتے پسینہ آ رہا تھا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب اجرت کا حساب ہونا تھا۔ جمال اور شمل مل کر مالک کے پاس گئے اور اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا۔ مالک نے اپنا پرس کھولا اور دونوں کو برابر رقم دے دی۔ یہ دیکھ کر شمل کی پیشانی پر شکن پڑ گئی۔ اس نے غصے سے کہا، ماسٹر، میں نے بہت مشکل اور خطرناک کام کیا ہے، میں زیادہ پیسے لینے کا مستحق ہوں۔ مالک نے لاپرواہ لہجے میں ہنستے ہوئے جواب دیا، شامل بھیا، یہ شہر بے مہمان ہے، یہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ سن کر شمل کا غصہ مزید بڑھ گیا، لیکن وہ پیسے لے کر خاموشی سے باہر نکل آیا۔ راستے میں اس نے جمال سے کہا کہ بھائی، میرا صبر ختم ہو گیا ہے، میں یہاں مزید نہیں رہ سکتا، میں واپس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر شمل وہاں سے چلی گئی، جبکہ جمال شہر میں ہی رہا۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید اس کے لیے قسمت کا دروازہ اب بھی کھل جائے۔ وقت گزرتا گیا اور جمال اپنی زندگی سے خوش تھا، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں بزرگوں کی یہ باتیں لٹکتی رہیں کہ شہر نپورساں جانا موت کے برابر ہے۔ وہ بار بار سوچتا رہا کہ یہاں سب ٹھیک ہے، شاید کسی نے بزرگوں کو غلط بات بتائی ہوگی۔ ہاں، ہر جگہ کچھ اتار چڑھاؤ آتے ہیں، تو کیا ہوا اگر یہ یہاں بھی ہوا؟ یہ سوچ کر وہ سکون سے زندگی گزارنے لگا۔ کچھ عرصہ بعد ناپورسان شہر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ شہر کے بادشاہ کے دربار میں مقدمہ لایا گیا۔ ہوا یوں کہ 4 ڈاکو ایک امیر کے گھر لوٹنے گئے تھے۔ رات کی تاریکی میں وہ دیوار پھلانگنے لگے، لیکن دیوار اچانک گر گئی اور ایک ڈاکو اس کے نیچے دب کر موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ باقی 3 ڈاکو پکڑے گئے اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر التجا کرنے لگے، مہاراج، ہم تو عام آدمی ہیں، معلومات کے مطابق ہم ڈکیتی کی واردات کرنے گئے تھے، لیکن اس شخص کی دیوار کی وجہ سے ہمارا ساتھی ہم سے بچھڑ گیا، ہمیں انصاف دیا جائے، کیونکہ یہ شہر غیر مقبول تھا، اس لیے لوٹ مار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ گھر کے مالک کو پیش کیا جائے۔ مالک کے آتے ہی بادشاہ نے غصے سے کہا، اسے پھانسی دو، اس کی دیوار کی وجہ سے ایک غریب ڈاکو مر گیا۔ مالک نے التجا کی، اے بادشاہ، یہ میری غلطی نہیں ہے۔ بادشاہ نے تیز لہجے میں پوچھا، پھر قصور کس کا ہے؟ مالک نے فوراً جواب دیا کہ یہ قصور اس معمار کا ہے، جس نے دیوار بنائی، اس نے غلط اور کمزور دیوار بنائی ہوگی۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس نے مستری کو جلد پیش کرنے کا حکم دیا۔ کچھ دیر بعد مستری کو دربار میں لایا گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اب سب دوستوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی محبت اور تعاون سے ہمارا چینل 60 سبسکرائبرز تک پہنچ گیا ہے۔ یہ سب آپ کی محبت کا نتیجہ ہے۔ کچھ دوست ہماری کہانیاں دلچسپی سے دیکھتے ہیں، لیکن سبسکرائب نہ کریں، اس لیے سبسکرائب کرنا بالکل مفت ہے۔ ابھی سبسکرائب کریں اور 1 لاکھ سبسکرائبرز تک پہنچنے میں ہماری مدد کریں، اور ضرورت کے مطابق اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایک بار پھر اب سب کا بہت بہت شکریہ۔ بادشاہ نے تودک سے کہا، جاہل اگر تم دیوار بنانا نہیں جانتے تو پھر کیوں بناتے ہو؟
دیکھو تمہاری دیوار سے ایک ڈاکو مر گیا۔ مستری نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مہاراج، یہ میرا قصور نہیں ہے۔ میں ایک بوڑھا معمار ہوں، میرا کام صرف دیوار بنانا ہے۔ مزدور نے مارٹر اور مٹی بنائی۔ اگر دیوار گر گئی ہے تو اس میں مزدور کا قصور ہے، اس نے مٹی ٹھیک سے نہیں بنائی ہوگی، ورنہ میرا کام بیکار تھا۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، پھر مزدور کو بلاؤ، یہ سارا معاملہ اس کے متعلق ہے۔ کچھ دیر بعد مزدور کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے فوراً اسے پھانسی دینے کا حکم دیا۔ سارا قصور اس ظالم شخص کا ہے۔ مزدور نے لڑتے لڑتے کہا، مہاراج، مجھے کیوں پھانسی دی جائے؟ میں تو صرف ایک مزدور ہوں، میرا کیا قصور ہے؟ خدا کا خوف کرو۔ بادشاہ کا غصہ بڑھ گیا اور اس نے بلند لہجے میں کہا، پھر قصور کس کا ہے؟ مزدور نے ایک گہرا سانس لیا اور کہا، حضور، میں اب سے سچ کہہ رہا ہوں۔ میں مٹی بنا رہا تھا کہ اچانک ایک خوبصورت لڑکی بہت سے زیور پہنے ہوئے میرے سامنے سے گزری۔ میں نے اسے دیکھا اور سوچنے لگا کہ اگر یہ زیورات میرے ہوتے تو شاید آج مجھے کام نہ کرنا پڑتا۔ اسی سوچ میں مگن ہو کر میں نے مٹی بنانے میں لاپرواہی سے کام شروع کیا، جس کی وجہ سے دیوار کمزور ہو کر گر گئی۔ مہاراج، میں اپنے کام میں کبھی دھوکہ نہیں دیتا، لیکن اس لڑکی کی وجہ سے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بادشاہ نے غور سے مزدور کی طرف دیکھا اور پھر بولا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی مارٹر بنایا گیا ہے اور تم نے مٹی خراب کر دی تھی؟ اس لڑکی کی وجہ سے مزدور فوراً جواب دیا، جی حضور، میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ بادشاہ نے غصے سے کہا، پھر وقت ضائع کیے بغیر اس لڑکی کو فوراً پیش کرو۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر دربار میں سنسنی پھیل گئی، سب ہکا بکا رہ گئے۔ وہ دوسرے شخص کی طرف دیکھنے لگا۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم پر لڑکی کو فوراً دربار میں طلب کیا گیا۔ کچھ دیر بعد لڑکی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے سخت لہجے میں کہا، یہ کیا کہانی ہے؟ تمہاری وجہ سے مزدور نے اپنا کام بگاڑ دیا، دیوار گر گئی اور ڈاکو مر گیا۔ لڑکی نے شرمندگی سے کہا، مہاراج، اس میں میرا کیا قصور؟ میں صرف اپنے زیورات سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بادشاہ نے لڑکی کی طرف تڑپتی نظروں سے دیکھا اور کہا، پھر قصور کس کا ہے اگر آپ کا نہیں؟ لڑکی نے کہا، مہاراج، قصور سونار کا ہے جس نے اتنے خوبصورت زیورات بنائے ہیں۔ بادشاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور غصے سے بولا، پھر یہ مشکل کام کیا ہے؟ چلو سونار کو ہی بلاؤ۔ کچھ دیر بعد سونار کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے دربار برخاست کرتے ہوئے کہا کہ اب میں کسی کی نہیں سنوں گا، یہ آخری شخص ہے جو اصل مجرم ہے۔ مزید مسائل پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، سارا قصور اس جاہل کا ہے۔ اگر وہ زیورات کو سادہ بنا دیتا تو وہ عورت اسے نہ خریدتی، اگر وہ زیورات نہ خریدتی تو مزدور کو برا خیال نہ آتا، اور اگر مزدور مٹی کو کنواں بناتا تو دیوار نہ گرتی اور وہ غریب ڈاکو جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا، وہ آج ہمارے ساتھ زندہ کھڑا ہوتا۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے فیصلہ سنا دیا، سونار کو فوری پھانسی دی جائے۔ سونار نے چیخ ماری، مہاراج، اس میں میرا کیا قصور؟ یہ سراسر ظلم ہے۔ لیکن بادشاہ نے اس کی بالکل نہ سنی اور سنور کو آخری مجرم قرار دے دیا۔ اگلے دن سونار کو پھانسی کے لیے لایا گیا۔ دربار میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ جلاد نے سونار کو چبوترے پر بٹھایا اور اس کے گلے میں پھندا ڈال دیا۔ سب کی سانسیں رک گئیں، لیکن جیسے ہی پھندا کھینچا، قسمت نے سنور کا ساتھ دیا۔ پھندا ڈھیلی رہ گئی اور اس کے گلے میں ٹھیک طرح سے فٹ نہ ہو سکی۔ سونار بچ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ نے چند لمحوں کے لیے سوچا، پھر ہنستے ہوئے بولے، سونار کو جانے دو، میرا مقصد صرف اسے پھانسی دینے کا تھا۔ ضروری نہیں کہ صرف سنت ہی ہو، جس کے گلے میں یہ پھندا ٹھیک سے فٹ ہوگا اسے پھانسی دی جائے گی۔ پورے شہر میں اعلان کر دیا گیا۔
لوگ حیران تھے، لیکن حکم بادشاہ کا تھا، سر جھکانا پڑا۔ فوجی ہر جگہ گئے، ہر شخص کا گلا چیک کیا گیا، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ پورے شہر میں کسی کا گلا بھی موٹا نہیں تھا، سب کے گلے پتلے تھے۔ کئی دن کوشش کرنے کے باوجود کوئی مناسب آدمی نہیں ملا۔ کچھ دنوں کے بعد خبر پہنچی کہ پیویلن کے علاقے میں ایک باغبان ہے جو خوبصورت اور مضبوط جسم کا مالک ہے، اس کا گلا بھی بڑا ہے۔ بادشاہ کے حکم پر اسے فوراً دربار میں بلایا گیا۔ سپاہی باغبان کو لے کر آئے تو بادشاہ نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ بدقسمت جمال تھا۔ بادشاہ نے سرد لہجے میں کہا، اب اسے پھانسی دو۔ جمال چونک گیا، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مہاراج، میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ میں غلطی پر ہوں۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، کیا قصور؟ کوئی قصور نہیں، لیکن یہ میرا حکم ہے اور جو اس شہر میں رہتا ہے اسے میرا حکم ماننا ہے۔ جمال نے بہت چیخا، منتیں کی، ہر دلیل پیش کی، لیکن بادشاہ کا فیصلہ ڈٹا رہا۔ انہوں نے کہا کہ آج میں ڈاکوؤں کو انصاف نہیں دوں گا تو بادشاہ بن کر کیا فائدہ؟ آخر جمال کو پھانسی دے دی گئی، سے پلیٹ فارم پر کھڑا کیا گیا۔ ہجوم نے سانس روک لی، جولاد نے رسی کھینچی اور یوں جمال کی زندگی کی روشنی بجھ گئی۔ ہر طرف سے نعرے گونجنے لگے، بادشاہ سلامت، زندہ باد۔ ڈاکو خوشی سے ناچ رہے تھے اور بادشاہ مسکراتا ہوا تخت پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد شمل واپس ناپرساں شہر آ گئی۔ اس کے دل میں بس ایک ہی خواہش تھی کہ وہ اپنے دوست جمال کے بارے میں جانے۔ ہر گلی میں اسے ڈھونڈتا رہا، اس نے ہر جگہ تلاش کیا لیکن جمال کہیں نہ ملا۔ آخر ہمت جما کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ اس نے عدالت کے باہر کھڑے لوگوں سے پوچھا کہ جناب، میرا ایک دوست ہے، اس کا نام جمال ہے، وہ یہاں کام کرتا تھا لیکن اب وہ کہیں غائب ہو گیا ہے، مجھے اس کی تلاش میں مدد کی ضرورت ہے۔ لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، پاگل آدمی، جمال کو بہت پہلے پھانسی ہوئی ہے، اگر بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ تم اس کے دوست ہو تو بچ نہیں سکو گے۔ یہ سن کر شمل چونک گئی، اس نے ڈرے ہوئے لہجے میں پوچھا، لیکن میرے دوست کا کیا قصور تھا؟ ایک آدمی نے ہنستے ہوئے جواب دیا، تمہارے دوست نے بیچارے ڈاکو کو مارا تھا، اس لیے بادشاہ نے انصاف کیا اور اسے پھانسی پر لٹکا دیا۔ یہ سن کر شمل کو غصہ آ گیا، آنکھوں میں آنسو لیے وہ شہر سے بھاگ گیا۔ وہ پہاڑوں کے پار اپنے گاؤں واپس بھاگا۔ جب اس نے یہ کہانی لوگوں کو سنائی تو سب حیران رہ گئے، لیکن آخر میں سب نے ایک ہی بات کہی، یہ جمال کی غلطی تھی، وہ وہاں کیوں گیا؟ اور اگر اس نے کیا تو اس نے ڈاکو کو کیوں مارا؟ تو بیچارہ جمال مر گیا اور مجرم بھی ٹھہرا۔ کون واضح کرے گا کہ مجرم کون تھا اور کس کو سزا ملی؟ سطح پر یہ کہانی محض ایک مضحکہ خیز کہانی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس نظام میں انصاف کے بارے میں بہت گہرا سبق چھپا ہوا ہے۔ آج کے دور میں ہر عدالت، ہر ادارہ اور ہر انصاف فراہم کرنے والا وہی رویہ دکھا رہا ہے جو شہر ناپورسن میں دکھایا گیا تھا۔ شاید اگر یہ کہانی 100 سال پہلے لوگوں کو سنائی جاتی تو وہ ہنستے اور اسے محض کہانی سمجھتے، لیکن آج یہ ہنسی کی بات نہیں بلکہ ندامت اور حقیقت کا آئینہ ہے، کیونکہ آج ناانصافی عام ہے، عدالتیں انصاف سے دور ہیں اور حکمران ظلم کو انصاف کہہ کر اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرواتے ہیں۔ وطن عزیز میں قاتل آزاد گھوم رہے ہیں، جبکہ متاثرہ اور اس کے اہل خانہ برسوں عدالتوں میں ذلیل و خوار ہوتے رہتے ہیں۔ وہ انصاف کی امید بھی چھوڑ دیتے ہیں اور شکست تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس ناانصافی کی بڑی حد تک خود عوام بھی ذمہ دار ہے۔ اگر عوام ہمدرد اور خدا ترس لیڈر منتخب کرتے تو ایسے مظالم کبھی نہ ہوتے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، خلفائے راشدین کے قصے پڑھیں، جہاں کے حکمران خدا سے ڈرتے تھے اور عوام کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج عوام کا جہنم یہ ہے کہ وہ ہمیشہ طاقتور، بد اخلاق
اور لالچی لوگوں کو اپنا لیڈر چنتے ہیں جو بعد میں انہی لوگوں کی زندگی مشکل کر دیتے ہیں۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے بزرگوں کی بات غور سے سننی چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ جب وہ کسی چیز سے منع کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، کیونکہ وہ تجربے کے سمندر سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کے مشورے کو نظر انداز کر دیں تو نتیجہ وہی نکل سکتا ہے جو جمال کے ساتھ ہوا۔ بزرگوں کی نصیحت کو رد کرنا ہمیں مشکل میں ڈال سکتا ہے، جبکہ ان پر عمل درآمد سے کامیابی کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو چیز علم اور طاقت سے حاصل نہیں ہوتی وہ تجربے سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ تجربہ بزرگوں کے پاس ہے۔ اس لیے ہمیشہ ان کی پیروی کرو اور ان کی اطاعت کرو۔ مجھے امید ہے کہ اپنے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو اس طرح کے بہترین سبق اور پرانی کہانیاں ملتی رہیں۔ موجودہ نظام کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں لکھیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔